السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، آپ سب کو ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی قومی زبان اردو کی تاریخ پر بات کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سب کو ہمارا آج کا موضوع ضرور پسند آئے گا۔ لیکن ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ عزیز دوستو، ہم اپنے خیالات کا اظہار زبان کے ذریعے اس لیے کرتے ہیں کہ زبان انسانی جذبات کے اظہار کا ایک قدرتی اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس سے ہم اپنے خیالات اور احساسات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جبکہ ابتدا میں انسان محض مہمل آوازوں کے سہارے اپنے جذبات اور احساسات دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان آوازوں نے مختلف الفاظ کی شکل اختیار کی۔ اس طرح الفاظ اور ان کے استعمال سے زبان ایک اہم ذریعہ اظہار بنی۔ دوستو، اس وقت دنیا میں 7111 زبانیں بولی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان کی قومی زبان اردو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں 18ویں نمبر پر ہے، جبکہ انڈیا میں 6ٹھی بڑی زبان ہے اور پاکستان میں 5ویں بڑی زبان ہے۔ دوستو، اردو پاکستان کے ساتھ انڈیا کی 6 ریاستوں دہلی، بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، جموں کشمیر، تلنگانہ اور مغربی بنگال کی بھی سرکاری زبان ہے۔ دوستو، اردو کی تاریخ کی بات کی جائے تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر ہے۔ عزیز دوستو، جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف قوموں کے لوگ بھرتی کیے، جن میں عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچ اور دوسری قومیں شامل تھیں۔ ظاہر ہے یہ لوگ مختلف زبانیں ہی بولتے تھے۔ ان کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہونے لگی۔ چونکہ یہ زبان لشکر سے وابستہ لوگ بولا کرتے تھے، اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا۔ دوستو، اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ شروع میں اسے ہندوی، ہند اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی۔ اس کے بعد اردو نے معلی اور اب صرف اردو کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ دوستو، مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی رنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلاً امیر خسرو ہندی یا ہندوی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ ریختہ کے دور میں مصیفی وغیرہ اور اردو معلی کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، 1647 عیسوی میں آگرہ کی بجائے شاہجہاں نے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلی کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اس نسبت سے اردو معلی یا زبان دہلوی کہا جانے لگا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر امرا نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کیں۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ عزیز دوستو، اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ والوئی گولکنڈہ نے مرتب کیا۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے۔ جن دکنی شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا، ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ اس سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا اور انیس ودبیر جیسے بلند پایہ شعراء اردو کو نصیب ہوئے۔ دوستو، 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو بھی ترقی ملی۔ اسی دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔
دوستو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی و معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ دوستو سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج قائم کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ اس دور میں قومی احساس و درد بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ اس زمانے میں مولانا علی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ عزیز دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ ان پر جو افتاد پڑی ہے، اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو مضبوط کر کے نئے حالات و مشکلات کا مقابلہ کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ باہم ایک رشتے سے منسلک ہیں اور اس طرح ان کی حیثیت ایک امت واحدہ جیسی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر تمام مخالف قوتوں کا مقابلہ کریں۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی تھی۔ علامہ محمد اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس میں عافیت پسندی کے رجحان پر زور تھا۔ دوستو پاکستان میں اردو ادب میں طرح طرح کے اصناف سخن میں قابل قدر کام دیکھنے میں آیا۔ ان میں جدید غزل، آزاد نظم، ناول نگاری، ڈرامہ نویسی، افسانہ نویسی اور تنقید جیسی اہم اصناف شامل ہیں۔ اردو کے شہرت یافتہ ادیبوں میں امتیاز علی تاج، حفیظ جالندھری، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، منیر نیازی، ابن صفی، مظہر کلیم اور نسیم حجازی کی خدمت کا زمانہ معترف ہے۔ دوستو آؤ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان اور پاکستانیوں کو ہر بری نظر اور بلا سے بچائے اور پاکستان کو ترقی عطا فرمائے۔ دوستو نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ لیتے ہیں آپ سب سے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔